السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اسرار وظیفے میں آپ کا سواگت استقبال ہے۔ ہم دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ اس چینل پر تشریف لے کر آئے۔ آج ہم جانیں گے فضائل سورہ ملک۔ سورہ ملک کے فائدے، یعنی 29ویں پارے میں شروع ہوتی ہے اور 29ویں پارے پر ہی مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ہر بلا وبا سے پریشانی دور کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ خاصیت مند ہے۔ اس کی ہم کچھ خاصیتیں اور اس کے کچھ فضائل اور اس کے فائدے ہم جانتے ہیں۔ اسے جاننے سے پہلے سب سے پہلے اگر ویڈیو پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، حوصلہ افزائی کے لیے ایک اچھا سا کمنٹس کر دیجئے، صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوست احباب میں شیئر لازمی کر دیجئے تاکہ اس کا فائدہ آپ کے اور آپ کے دوستوں کو بھی ہوتا رہے۔ چلیے ہم جانتے ہیں سب سے پہلے پہلی خاصیت، جو کوئی شخص چاہتا ہے کہ میری عمر میں برکت ہو، نیک اعمال کی توفیق نصیب ہو، تو اس کو یہ سورہ ملک ضرور پڑھنا چاہیے، اور 500 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر کو ہمیشہ پڑھے، انشاءاللہ کامیاب ہوگا، اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے گا۔ دوسری خاصیت، جو کوئی بندہ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ پڑھتا ہے تو آیت کا 3000 مرتبہ روزانہ پڑھنا صاحب کشف بنا دیتا ہے، یعنی اس کے اندر یہ خاصیت آ جاتی ہے کہ اللہ کے قریب بھی ہو جاتا ہے اور ثواب کا مستحق بھی بن جاتا ہے اور وہ صاحب کشف بنا دیا جاتا ہے۔ تیسری خاصیت کہ سورہ مبارکہ کو اگر اس کا یا آیت یا کوئی پڑھتا ہے، استخارے کا کام کرتا ہے یا استخارے میں کام کرتا ہے تو چھپی ہوئی باتوں کو معلوم کرنے لگے گا، یعنی معلوم ہو جایا کریں گی اس کی۔ اور چوتھی خاصیت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سفر میں جانے لگے، وہ شخص 7 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کر گھر سے قدم نکالے، انشاءاللہ بمراد سفر سے واپس آئے گا۔ اور آیت کریمہ وہ یہ ہے، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ اور پھر اس کے بعد میں پانچویں خاصیت یہ، سورہ ملک کو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا قبر کے عذاب سے نجات دلواتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی جو کوئی سورہ ملک شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ عطا فرماتا ہے۔ پھر اور آتی ہے تہجد کی، یعنی یہ خاصیت اور ہے، تہجد کی نماز میں 2 رکعت کے اندر سورہ ملک کا پڑھنا اور 40 روز تک ایسا ہی کرنا، خدا تعالیٰ اپنے فضل سے فرزند صالح بخشے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں سورہ مبارکہ پڑھنے سننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے، اس کے کاروبار میں برکت و ترقی عطا فرما دیتا ہے، رزق میں گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صاحب کردار، اللہ تعالیٰ لوگوں کی نظروں میں اس کی عزت بڑھا دیا کرتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سننے سے پہلے آپ اپنے فون کو سائڈ میں رکھ دیجئے، آواز کو اپنے مطابق والیوم کو صحیح کر لیجئے، اگر ایئر فون ہو یا بلوٹوتھ ہو تو اس کو لگا کر سنیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت ہی مفید ہے، کاروبار میں برکت و ترقی کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ چلیے ہم پڑھتے ہیں، آپ سماعت کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وحسير، ولقد زينا السماء
الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أما أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا
فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين۔ سورہ ملک یہاں سے مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ جو پڑھی ہے سنی ہے اللہ، پڑھنے سننے میں کوئی غلطی خامیوں مولا حضور کے وسیلے سے ان خامیوں غلطیوں کو معاف عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا پڑھنا سننا سب قبول عطا فرما۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام مشکلوں کو آسان فرما۔ جس نے پڑھی سنی اللہ سب کی عمر میں برکت عطا فرما۔ اللہ اپنے محبوب کا قرب نصیب عطا فرما، اپنا اور اپنے محبوب کا قرب نصیب عطا مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرما، کاروبار میں برکت و ترقی عطا فرما، ہر بلا ببا سے سب کی حفاظت عطا فرما، ایمان عقید جان مال عزت آبرو کی حفاظت عطا فرما۔ جب دم و آخر ہو یا اللہ لب پر ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔